बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ डॉक्टर वली मोहम्मद पठान, अल-मामूद के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे दरमियान मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला हैदराबाद के अमीर और जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के प्रेस सेक्रेटरी मोहतरम ताजमल नाइम साहब। मोहतरम, आपको सबसे पहले तो बहुत बड़ी मुबारक हो कि आपने इतनी बड़ी रैली जाम शोर पुल पे की। मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में ऐसी मैंने रैली कभी नहीं देखी जो आपने चोलिस्तान के कनार पर की। अब सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी रैली और दूसरी पार्टी की रैली में क्या फ़र्क है? दूसरी पार्टी हम रैली निकाली हैं, आपने एक दिन में 7 जगह पर रैली की, उसमें क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं पहले अल्लाह से दुआ मांगता हूँ जी कामयाबी की जी और फिर मैं मेहनत शुरू करता हूँ जी कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कामयाब करे। जी मेहनत ज़िले के अमीर की ज़रूर होती है, जी लेकिन इसमें किरदार कारकुनों का भी होता है। जी जी कारकुन जो है ना हमारा बड़ा सरमाया है, जी और कारकुन में जोश जज्बा न हो तो क़यादत कुछ नहीं कर सकती है। जी जी तो बहरहाल मैंने भी रात दिन की जी और कारकुन ने भरपूर साथ दिया, भरपूर ताउन किया, जोश जज्बे के साथ शरीक हुए। और दूसरी ये बात है कि कायद सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब से भी कारकुनों की मोहब्बत है, जी इसमें कोई शक नहीं है। जी। जब कारकुन और क़यादत की आपस में इत्तफाक हो, मोहब्बत हो, तो फिर वो प्रोग्राम यकीनन कामयाब होता है। जी। तो इसलिए कामयाब हुआ। और तमाम जो पार्टियाँ प्रोग्राम करती है वो लोगों को किराए के भी ले आती है, कभी क्या करती है, कभी गाड़ियाँ देती है, कभी क्या पैसे देते हैं, कभी मजदूरी देते हैं, दिहाड़ी पे लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आवाज़ पे लोग लब्बैक कहते हैं। और जो बेहतरीन प्रोग्राम हुआ जो आपने देखा, और मैं तमाम कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा जी, मैं आपसे दूसरा सवाल ये है कि सिंध में 7 जगह पर रैलियाँ निकली, जी ठीक है, जी। एक ही दिन में, जी तो और सब रैलियाँ कामयाब गई। तो हाँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे वोटिंग देखी, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा रहे। इस रैली के कामयाबी का इनकार सहरा अल्लामा राशिद महमूद सुमरो की तरफ जाता है या जमात की तरफ या दोनों की तरफ जाता है? लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम वो पुरानी जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के पास अफरादी क़ुव्वत है। इसमें किरदार कायदे मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजलरहमान साहब का है। जी जो थोड़ा आपको पीछे ले जाऊं कि मौलाना फजलरहमान ने 20 साल पहले फरमाया था जी कि जज्बाती नारों को छोड़ो, जी अपनी ताकत को जमा करो, जी अपना कारकुन जमा करो, कारकुन बनाओ। कोई वक्त आएगा आपको ये कारकुन काम आएंगे। जी। ये जमा आपकी जो जमा करोगे जमात, ये आपको काम आएगी। तो 20 साल पहले हज़रत मौलाना फजलरहमान साहब ने ये फरमाया था। जी तो आज हम वो नतीजा देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त पाकिस्तान में भी सबसे बड़ी जमात कहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खुसूसन सिंध में तो जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। और जुदा बात है कि इलेक्शन में दांधलियाँ ये होती है वो होती है। जी दूसरी बात ये कि 7 प्रोग्राम हमारे जो हुए, जी जी इसमें अल्लामा राशिद महमूद सुमरो की मेहनत भी है, उसका जहन भी है, उसकी कोशिश भी है, जी और फिर जो है वसाइल भी होते हैं। जी जी अल्लाह ने उनको जहन भी दिया है, जवानी भी दी है, अक्ल भी दिया है, और जोश जज्बा भी दिया है, और वसाइल भी हैं। और वसाइलों को अपने ज़ात के लिए कम इस्तेमाल करते हैं, जमीयत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी एक बात मैं खूबी राशिद महमूद की बताऊं, जब वो अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो रहमतुल्लाह शहीद हुए, जी तो मेरा बचपन का वो साथी था, जी जी और राशिद भी मेरा भतीजा था। मैंने सर पे उसके हाथ रखा जी और वो हर बात पे मेरे से मशवरा करते थे। जी जी तो मैं उसे मशवरे में कभी डांटता भी था, मेरे से उम्र में छोटा है, जी जी तो मैं कभी एक दिन लड़ा भी राशिद महमूद से, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? जी एक रात आपकी सजावल में, तो दूसरी रात आपकी जो है कंदकोट में, तो तीसरी रात आपकी फिर थर पारकर में, मीर प्रकाश में। जी इस तरीके से आप अपने सेहत का ख्याल रखो। जी तो राशिद महमूद ने फरमाया, ये बात तो मौलाना फजलरहमान भी मुझे डांटता है और आप भी मुझे डांट रहे हो। जी मैंने कहा बेटा अपने सेहत का ख्याल रखो। जी जी तो बहरहाल ये जब से उसने वालिद साहब के वफात के बाद ये काम संभाला, तो उसमें ये जज्बा रहा, और वो जज्बे पे अभी तक वो अमल कर रहा है। तो ये उसका एक जज्बा था। वरना आदमी के जी 7 पुले 2 पुले आज करता हूँ,
2 پلے کل کروں گا، 2 پلے پرسوں کروں گا، جی لیکن اس نے ایک ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا جی کہ ایک دن میں تمام پروگرام کامیاب کیا. جی. اور یہ بھی جمعیت علماء اسلام کی بڑی عزت و مقام کی بات ہے جی. کہ پوری سندھ کو ایک دن میں تمام پلیں بند کرنا یہ جی. پیپل پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں کسی کی بس کی بات نہیں ہے. ایک دن میں سب پلیں بند ہو، جی. یہ جمعیت علماء اسلام کو کارنامہ ہے، جی. علامہ راشد محمد عمر کی محنت ہے. جی عجیب بات ہے، میں نے دیکھا 7 جگہوں پہ یہ مظاہرہ ہو رہا تھا ایک ہی دن میں، اور 6 جگہ پر علامہ راشد محمود خود پہنچے اور اس کی قیادت بھی کی، تقریر کی. کوئی بھی مبلغ اگر 2 تقریر کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے. لیکن آخر کیا اتنی جذبہ ہے ان اس کو کہ اتنی جگہ پر پہنچ گیا. یہ انسان ہے آخر، آسانی میں آسمانی مخلوق ہے، کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی تجربہ کیا ہے. میں بچپن سے جمعیت علماء اسلام کا بانی ہوں. الحمدللہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں نے حیدرآباد میں بنائی. بچپن سے میں کام کرتا ہوا رہا ہوں. اب ہماری عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، لیکن میں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ جب جمعیت علماء اسلام کے کام میں محنت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے جو نظر تو انسان کو ظاہر نہیں آتی ہے، لیکن جب میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ میں کام کیسے کرتا ہوں اس عمر میں، تو بھی اور مسائل انسان ہے، گھروں مسائل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے باوجود بھی میں خود اپنے آپ پر بھی حیرت کرتا ہوں کہ یہ میں اتنی محنت کیسے کر سکتا ہوں. جیسے بہت پروگرام ہو آپ کے سامنے، حیدرآباد میں سندھ امن مارچ ہوا تھا، کسی کانفرنس ہم نے کامیاب بنائی، اور بہت سارے ذمہ داریوں کے باوجود بھی. تو یہ راشد مامون کے ساتھ تھوڑی اللہ کی مدد ہے، اللہ کی تعاون ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان 2 پروگرام کرے تو لیٹ جائے. یہ میں سمجھتا ہوں راشد محمود عمر کے ساتھ اللہ کی خصوصی تعاون ہے، مدد ہے، جس کی وجہ سے وہ چل رہا ہے. اچھا، یہ جو ہے ڈاکٹر خالد محمود صاحب شہید ہو گئے، جی، اس کی جگہ پر علامہ راشد محمود عمر آ گئے. آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود نے بہت جدوجہد کی جمعیت میں. میں سمجھتا ہوں اگر سندھ میں تنظیمی ڈھانچہ کسی نے جمعیت کا قائم کیا تو وہ ڈاکٹر خالد محمود تھا، اور اس کے دور میں اسے سختیاں بہت ہی، مزاحمت بھی آتی. اب علامہ راشد محمود سمرو کی جگہ پر اس کے شہادت کے بعد وہ آ گیا. کیا انہوں نے اپنے والد صاحب کے کام کا حق ادا کیا ہے، کم کیا ہے، یا کیا کیا ہے؟ صحیح، ڈاکٹر صاحب جب شہید ہوئے تو راشد محمود عمر نے بسم اللہ پہلے یہ کی. یہ اس نے بہت عقل بندی والا کام کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈائری اس نے ہاتھ میں لی. ڈاکٹر صاحب جو شہید ہوئے، جو بھی پروگرام ڈاکٹر نے ترتیب دیے ہوئے تھے، فلاں تاریخ فلاں شہر میں، فلاں تاریخ فلاں شہر میں، راشد محمود ادھر گیا، ان کو فون کیا پروگرام ہے، میں آ رہا ہوں. یہ اس کی ذہانت بھی ہے اور محنت بھی ہے، دینی جذبہ بھی ہے، اور باپ کی جو کمائی ہے یا باپ کی جو محنت ہو اس کو راشد محمود نے ضائع ہونے نہیں دیا. یہ اس کی خوبی یہ کہ جتنے ڈاکٹر صاحب کے جلسے تھے لکھے ہوئے ڈائری میں، سب جلسے اس نے کیے. حالانکہ اس وقت وہ غموں میں پریشان تھا. ڈاکٹر صاحب کی غم کوئی مذاق تھوڑی تھا، کوئی عام غم تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تقریریں کرتا تھا اور اپنی باپ کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیا، بچایا. اور اس کے بعد وہ جماعت کو آگے لے کے آیا، تو باپ کی مشن کو آگے بڑھایا. اس سے تو کوئی دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ راشد محمود عمر نے باپ کی محنت کو ضائع کیا یا بڑھایا. دشمن بھی یہ جواب دے گا کہ راشد محمود نے اپنی باپ کی محنت کو بڑھایا ہے، اپنے کام کو بڑھایا ہے. باقی انسان ہے، طبیعتاً ہے، مزاج ہے، باپ کا الگ مزاج تھا، بیٹے کا الگ مزاج ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس نے اپنی باپ کی محنت کو بڑھایا ہے، اور میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. بالکل، میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر خالد محمود کو شہید کیا، لوگوں نے وہ سمجھتے تھے کہ بھئی اب جمعیت سندھ میں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن اب ڈاکٹر خالد محمود کو شہید کرنے والے بھی پچھتاتے ہوں گے کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ایسا نکلے گا. مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے 55 سال کے خالد محمود کو اٹھا کر 20-25 سال کے نوجوان کو جو ہے خالد محمود کے سمرو کے جانشین پر ہمیں دے دیا. گویا کہ ہمیں 55 سال کا خالد محمود عمر اللہ نے لے لیا، 25 سے 30 سال تک ہمیں نوجوان خالد محمود دے دیا جو راشد محمود عمر کے صورت میں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ پچھتاتے ہوں گے؟ جی پچھتاتے ہیں بالکل. اس میں 2 گروپ ہیں. جی، ایک ہے قتل کرنے والے، جی، ایک ہے قتل کروانے والے. جی.
قتل کرنے والے سے کروانے والے زیادہ بچتا رہے، کہ وہ جمعیت کو تباہ نہیں جنہوں نے کرے۔ یہ سوچا کہ شاید اب ڈر خوف طاری ہوگا، اب جمعیت کے پاس ایسا کوئی دلیر لیڈر نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں قتل کرنے والے سے بھی زیادہ وہ پریشان ہے۔ پریشان ہو گیا۔ جہاں تک قتل کرنے والے ہیں، انہوں نے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا کہ تم جب ڈاکٹر کو قتل کرو گے تمہارے گھر جو پیسوں سے بھر جائیں گے، جی جی اب بلا تو ہمیں روپیہ بھی نہیں ہے۔ ان سے ادھر بھی دھوکا ہوا، جی آخرت میں اللہ کے سامنے بھی ان کو جو سامنا کرنا پڑے گا، قتل کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے دونوں جا تباہ ہو گئے۔ جی لیکن کرانے والوں کے بہت شرمندگی ہوئی ہے، جی جی جو بھی اس میں ایک بڑے طاقت کو قتل کرنے میں ایک طاقت نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، جی جی اس میں بہت ساری طاقتیں جمع ہو کر پھر ایک پلان بنایا جاتا ہے، پلان بنا کے پھر بندے کو شہید کیا جاتا ہے۔ جی جی تو جنہوں نے بھی پلان بنایا وہ ہر ایک اپنے اپنے میں شرمندہ ہے جی جی کہ ہم نے جو سوچا ایک ہوا دوسرا۔ جی تو الحمدللہ آج وہ بھی شرمندہ ہے اور راشد محمود صاحب اپنے باپ کی مشن کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ نے اتنے مظاہرے کر لیے ڈولستان کینال کے خلاف، دوسرے کے، آئندہ کا آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا مظاہروں کے بعد؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، علامہ راشد محمود صاحب نے آخری یہ کہا تھا کہ ہم سندھ اور پنجاب کی سرحد بند کریں گے، جی جی تو ابھی پھر مرکزی مجلس کا اجلاس بھی چل رہا ہے، جی جی اس کے بعد اجلاس ہوگا، جی جی اس میں لائحہ عمل تیار کریں گے۔ لیکن راشد محمود صاحب نے یہ کہا تھا جی کہ سندھ اور پنجاب کی سرحد بند کریں گے۔ لیکن سیاسی پارٹی کے ہاتھ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ احتجاج کرنا، اچھا اچھا ریکارڈ کرانا۔ جی جی اب یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم بندوق لے گئے اور مقابلہ کریں گے یا ہم نہیں۔ جا کے ان کو کریں گے، یہ تو خانہ جنگی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جی۔ پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، جمہوری یقین رکھتے ہیں۔ جمہوریت میں احتجاج ہمارا حق ہے جی۔ اور ہمارے پر فرض بھی ہے، وہ ہم فرض بھی ادا کر رہے ہیں، حق بھی ادا کر رہے ہیں، وہ کریں گے۔ باقی لوگوں کا خیال ہے کہ جی لڑے یہ کرے، یہ ہمارے طریقہ کار میں نہیں ہے۔ جی ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کے ہم سپاہی رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہمیشہ مثبت سیاست کرتا ہے۔ اور آپ پتہ ہے جب ہم عمران خان کے پاس، عمران کے خلاف ہم نے مظاہرہ کیا، دھرنا دیا 14 دن کا، تو لوگ نعرہ لگاتے ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کبھی ایسی سیاست نہیں کی جو خون بہے۔ جی مولانا نے یہ بھی کہا کہ میرے کارکن کا بھی خون مجھے عزیز ہے، تو پولیس کے سپاہی کا بھی خون مجھے عزیز ہے، رینجرز کے سپاہی کا خون مجھے عزیز ہے، فوج کے سپاہی کا خون مجھے عزیز ہے۔ تو ہم خونی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں، احتجاج ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سندھ اور پنجاب کا راستہ بند کریں گے، جو ہمارے بس میں ہے اس میں ہم کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھے اپنے ہمارے جمعیت علماء اسلام ضلع حیدرآباد کے امیر محترم صاحب نائیوں، آپ نے اپنے خیالات سنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، مجھے ہدایت دے۔ السلام علیکم۔